السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، موت العالم موت العالم، ایک عالم دین کی موت وہ پورے عالم کے موت کی طرح سے ہے کہ جب عالم دین دنیا سے چلا جاتا ہے تو اکیلا نہیں جاتا ہے، اپنے ساتھ اپنے فیوز، اپنے برکات وہ سب ساتھ میں لے کر چلا جاتا ہے، اور یہی پچھلے 3 دنوں سے ہو رہا ہے۔ ابھی ہم حضرت مولانا عبداللہ صاحب قاسمی، صدر مجلس علماء مراٹھواڑہ، ان کا غم ابھی ہلکا بھی نہیں ہوا تھا، چونکہ حضرت مولانا عبداللہ صاحب قاسمی سے ایک دلی تعلق تھا اور اکثر ملاقات بھی ہو جایا کرتی تھی۔ ماشاءاللہ بڑے ہی سادہ مزاج، متواضع، منکسر المزاج، اور دارالعلوم دیوبند کے اس وقت کے فارغین میں سے تھے جب پورے علاقے میں قاسمی عالم کا تلاش کرنا وہ مشکل ہی نہیں، ناممکن ہوا کرتا تھا۔ ایسے وقت میں یعنی 1960 میں حضرت مولانا عبداللہ صاحب قاسمی کی فراغت دارالعلوم دیوبند سے ہوئی تھی، تو اپنے علاقے کے جید علماء میں شمار ہوتے تھے۔ حالانکہ حضرت مولانا کا وطن گلبرگہ تھا، لیکن آپ نے جو محنت کا میدان بنایا وہ مراٹھواڑے کے علاقے کو، تو تقریباً میں سمجھتا ہوں اورنگ آباد سے لے کے ناندیڑ تک شاید ہی کوئی مدرسہ ایسا ہوگا، شاید ہی کوئی عالم ایسے ہوں گے، شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جس نے حضرت مولانا عبداللہ صاحب سے استفادہ نہیں کیا ہوگا۔ ہماری دعائیں ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنی شایان شان حضرت مولانا عبداللہ صاحب قاسمی کو مقام اور مرتبہ عطا فرمائیں اور اپنا جوار رحمت عطا فرمائیں۔ میرا ذاتی بھی حضرت مولانا سے بہت ہی قریبی تعلق تھا، لیکن ابھی چونکہ ایک عالم جو ہے وہ انفرادی طور پر کسی کا نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ پورے قوم کا ایک سرمایہ ہوتا ہے، اس لیے سب کو ہی حضرت مولانا عبداللہ صاحب سے محبت تھی۔ دعائیں ہیں ان کے لیے۔ تو حضرت مولانا عبداللہ صاحب کے انتقال کی جو خبر ہے وہ ابھی یعنی سن کر ان کا جو درد اور غم دل کے اوپر تھا وہ اترا بھی نہیں تھا کہ فوراً گنگوہ مدرسہ اشرف العلوم کے شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی محمد وسیم احمد صاحب سنسار پوری، ان کے انتقال کی خبر ملی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ہمارے بڑوں کا جو ادارہ ہے حضرت مولانا عبدالرشید صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا وطن، اس گنگوہ کے مدرسہ اشرف العلوم کے شیخ الحدیث، ان کے جب انتقال کی خبر ملی تو پھر دل کے اندر ایک درد اٹھا کہ ابھی ایک عالم دین کا درد کم بھی نہیں ہوا تھا کہ پتہ چلا ڈیوزبری جو مرکز ہے، یعنی انگلینڈ کے اندر ڈیوزبری جو مرکز ہے UK، اس کے ذمہ دار حاجی عبدالمقیت صاحب، ان کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنی شایان شان مقام اور مرتبہ عطا فرمائیں، ان کی مغفرت فرمائیں، ان کے اقرباء کو صبر جمیل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ تو صبح یہ خبر ملی، ابھی اس خبر کو پوری طرح سے پڑھنے بھی نہ پائے تھے، عصر کا وقت آتے آتے پتہ چلا کہ جامعہ اشرف المدارس کراچی کے استاذ الحدیث حضرت مولانا محمد حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی انتقال فرما گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت مولانا کو بھی اپنا جوار نصیب فرمائیں اور بال ان کی مغفرت فرمائیں۔ اس کے بعد میں جیسے ہی مغرب کی نماز ہوئی تو مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد میں جو ہے حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب، ان کی اہلیہ محترمہ کے انتقال کی خبر ملی۔ اللہ تبارک و تعالی جنت الفردوس میں ان کو جگہ عطا فرمائیں اور حضرت مولانا کو صبر جمیل کی توفیق نصیب فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی حضرت مولانا کو ان کا بدل عطا فرمائیں۔ رات میں یہ خبر پڑھنے کے بعد میں چونکہ کچھ مطالعہ وغیرہ یا پھر اپنے چینل کا کچھ کام کرتے رہتا ہوں، تہجد کے وقت میں اٹھتا ہوں، اگر سہولت رہی تو سحر کر لیتا ہوں، نہیں تو پھر آرام کرتا ہوں تہجد پڑھ کے، اسی کے ساتھ میں فجر کی نماز بھی ہو جاتی ہے۔ تو میں آرام کر رہا تھا فجر کے بعد میں، اور جب میں اٹھا
تو ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ حضرت مولانا عبداللہ صاحب جھانجی مدظلہ العالیہ کا میسیج مجھے پڑھنے کے لیے ملا کہ حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب فلاحی اب ہمارے درمیان میں نہیں رہے، کھروڑ کے اندر کسی ہاسپٹل میں انہوں نے آخری سانسیں لے لی۔ مجھے تو ایک دم سے جھٹکا لگا، یعنی میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا اے اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ پچھلے 3 دن میں تیرے ایسے بڑے بڑے برگزیدہ بندے دنیا چھوڑ کر چلے گئے، اب یہ باقی ہی رہا تھا کہ حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب فلاحی جنہوں نے اپنی پوری زندگی جامعہ عقل کنواں کے لیے وقف کر دی تھی اور استاذ تفسیر مشہور و معروف تھے الحمدللہ، خاص طور پر مسابقوں کے اندر آپ جج ہوا کرتے تھے تفسیر کے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بھی اپنے پاس بلا لیا اور ان کے انتقال کی خبر سننا باقی ہی رہ گئی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے اور بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ میری آنکھوں کو میں ضبط نہیں کر سکا اور آنسوؤں کی لڑی آنکھوں سے بہنے لگی، چونکہ حضرت مولانا سے کئی مرتبہ ایسے ہی مسابقوں میں ملاقات ہوا کرتی تھی۔ زیادہ میری ان سے جان پہچان نہیں تھی، لیکن غائبانہ طور پر پورا مہاراشٹرا کیا میں سمجھتا ہوں ہندوستان اور باہر بھی لوگ حضرت مولانا کو اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب فلاحی کسی تعارف کے محتاج نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، اے اللہ، یہ تمام ہی علماء جن کو تو نے اپنے پاس بلا لیا ہے، ہم گنہگاروں کو ان کا بدل عطا فرما، اور اے اللہ ان تمام کو اپنی شایان شان مقام عطا فرما، مرتبہ عطا فرما، اپنا جوار نصیب فرما، جنت الفردوس میں ان کو جگہ عطا فرما، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔